شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ فیشن از واٹ یو بائی اینڈ اسٹائل از واٹ یو ڈو ود اٹ، اور اسی طرح سے فیشن اور اسٹائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، دی اسٹائل آئیکن، آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور نام ہے ان کا خاور ریاض۔ سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آپ حضر ہیں، میرا پورے کا پورا انٹرو آپ نے یہ لفظ بادشاہ شکر ہے شہنشاہ نہیں کہتے، نہیں، وہ شہنشاہ بھی ہے۔ جو بتاج ہوتا ہے وہ شہنشاہ، جو کنگ میکر ہوتا ہے وہ شہنشاہ ہی ہوتا ہے، وہ اچھا بادشاہ تھوڑی یہ ہوتا جو نا ہے۔ یہ میں اس کو سیلف کلیم نہیں کر سکتا، یہ تو آپ لوگوں نے میرے سر پہ رکھ دیا۔ نہیں، ہمیں نظر مطلب میں تو کم از کم ایٹ لیسٹ 25 ایئرس میں بھی، ہاں 25 سال تو کم از کم ہماری دوستی کو ہو گئے، 25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، اور اسی طرح سے آپ ہیں، اور نہ آپ کا اسٹائل بدلا ہے، نہ آپ کا کرتا بدلا ہے، نہیں کرتے ویسے تو بدل گئے لیکن کرتے کا اسٹائل آپ کا بدلا ہے۔ کیوں اتنے آپ سادہ رہتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ نہیں گلیمرائز کر کر کے سب کو پاگل کر دیا، پریشان کر دیا۔ آپ تو صرف کرتا پہنتے ہو، تو شال پہنتے ہو، ٹور پہنتے ہو، واٹ از دس بیہیویئر؟ یہ کوئی بیہیویئر نہیں ہے، دس از کالڈ اسٹائل، ٹھیک اچھا، ہے؟ یہ بھی یہ اسٹائل، میرا اچھا اپنا ایک اسٹائل ہے جو ہے۔ میرے کمفرٹ زون سے نکلا ہے، واہ واہ ٹھیک ہے، جس واہ، کو جو میں بدلتا نہیں ہوں۔ ہاں میرا اگر آپ یہ کہیں کہ میں اندر سے بدل رہا ہوں، اندر سے فیشن کر رہا ہوں، وہ ویلڈ ہوتا ہے میرے اوپر کہ میں نے اچھا، اندر سے بہت اپنے اندر ویریشن پیدا کی ہے۔ میرے اندر پورا ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فیشن کی دنیا چل رہی ہے، کوئی آن لائن چیزیں چل رہی ہیں، کوئی سیزن چل رہے ہیں، بس کوئی ایک رولر کوسٹر ہے جو اوپر نیچے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے۔ اور یہ ایوالو ہونے کا پروسیس یہ کانسٹنٹ ہے، یہ یہ کانسٹنٹ ہے۔ انوالو اور ریزولوشن یا پھر اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو رک نہیں رہا، اور اس میں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج چینج ہو جاتی ہے اور نئے لوگ انٹر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اور میں اس میں ایک مستقل کردار ہوں، اور ان کرداروں کے ساتھ پھر ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو سب کچھ ہے یہ میرے ساتھ میں نے خود نہیں اپنے اوپر ٹھونسا، یہ میری نیچر میں تھا، اور میں نے اپنی نیچر کو فالو کیا، اپنے آپ کو ایکسپلور کیا، تو پتہ چلا کہ مجھے آئی ایم بیسکلی پیپلز پرسن۔ واہ واہ، بٹ یہ ڈیسٹنی تھی، یہ آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہی پہنچنا تھا۔ اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ مطلب بہت سے لوگ ہیں ایسے بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں کہ یار مجھے اچھے لگتے ہیں، فیشن اچھا لگتا ہے، مجھے خوبصورت شکلیں اچھی لگتی ہیں، مجھے خوبصورت در و دیوار اچھے لگتے ہیں اس میں، لیکن اس کو آپٹ کر لینے میں کی جو کریج تھی، ابھی تو پھر تھوڑا سا ماحول چینج ہو گیا، لیکن جس دور کے آپ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت 25 میں بھی 30 ایئرس میں بھی کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ بات کرتے ہیں لیٹ 80s کی، جب 80s، ہاں تو اس زمانے میں ڈاکٹر، انجینئر اور شاید سی ایس پی Yeah, آفیسر this is what I'm وہ ایک saying. سیف اور سیکیور اور باعزت پروفیشن سمجھے پروفیشن جاتے تھے۔ اور گورنمنٹ جاب تو خیر ابھی بھی باعزت سمجھی جاتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ یہ آپٹ کرنا کہ یار میں نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، میں نے پڑھائی بھی صرف واجبی سی ضروری سی لینی ہے، اور اس کے بعد میں نے پورا ایک کیریئر شفٹ کر لینا ہے، تو گھر والوں کا کتنا ریزسٹنس تھی؟ اگر میں گھر والوں بلیم کروں تو غلط ہوگا، میں ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، مجھے سمجھ ایک نہیں آتی تھی۔ جنگ چل رہی تھی کانسٹنٹ اپنے ساتھ ہی، یا کیا انوائرمنٹ کچھ اور کہہ رہا تھا، نہیں اندر سے کچھ اور آ رہا تھا؟ نہیں، انسان انوائرمنٹ سے ہی بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک اور طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، آپ کو اگر آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، وہ راستہ ڈھونڈنا شروع کریں، یا وہ جو آپ کے خواب و خیال میں چیزیں چل رہی ہیں، بالکل، آپ کہیں کہ نہیں یہ جو راستہ چنا جا رہا ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، میرا یہ راستہ نہیں، میرا راستہ کہیں اور نکلتا ہے، مجھے اس رٹ کا حصہ نہیں بننا، مجھے کہیں اور جانا ہے، کیونکہ دس از ناٹ می۔ ہاں، مطلب یہ کالج، یونیورسٹیاں یا یہ اسکول کہ جو بھی سسٹم تھے یہ میری سمجھ سے باہر تھے۔ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں تھا، مجھے پڑھنا تھا بالکل، آف کورس مجھے لیکن لوگ اپنا سلیکٹڈ فوکس پڑھنا، ہر چیز نہیں میں وہ پڑھنی، پڑھنا چاہتا تھا جو میں فوکس جاننا پڑھنا، چاہتا تھا۔ ہاں وہی نا، ہاں انسان کسی بھی ایج میں آ کر جب آپ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں ہوں، تو وہیں سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹارٹ ہو جاتی تو اپنے آپ کو ایکسپلور کر لینا سب سے بڑی جیت ہوتی انسان کی۔ بالکل، تو کامیابی یہ نہ ہوئی کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا، یا گاڑیاں آ گئیں، یا آپ کے ایک بڑا کوئی سکسیزفل کریئر، نہیں، وہ چیز جو آپ کے دماغ میں وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے،
تو میرا خیال یہ انسان کی کامیابی ہوتی ہے. پیس آف مائنڈ زیادہ بہتر کامیابی ہے. میرے آج کا جو موٹیویشن اسپیکر ہے وہ یہ سمجھا بھی نہیں پایا، جس کو ہم ڈسکس کریں گے، کہ ایکچوئل جو ہے وہ بل گیٹس کی مثالیں نہیں دینی یا کسی اور کی مثالیں نہیں دینی، مثال دینی ہے کہ کس طرح سے آپ کم ریسورسز میں بھی آپ سکون سے ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ ٹینشن فری رہ سکتے ہیں. دس از واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سکون تو خیر ہونا بھی نہیں چاہیے. سکون آ گیا تو بس سمجھیں کہ آپ ہیں ہی نہیں نہیں. وہ تو مسلسل ایک جو آن گوئنگ پرابلم ساتھ ساتھ چلتی ہیں وہ آپ کو جگائے رکھتی ہیں. تو میں انجوائے کرتا ہوں ہر نئی پرابلم کو. ہر ایسے لگتا ہے ایک نیا فیس ہے، اس کے ساتھ جڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے لوگوں سے ملنا میرے لیے ایسے جیسے میں کوئی نئی کتابیں پڑھ رہا میرا ہوں. خیال ہم ایک چیز کرتے ہیں، پھر بس لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز کریں کہ جو پرابلم کا لفظ نکال کے چیلنج کر دیتے ہیں ہاں کہ نیا چیلنج ہے. پرابلم میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کوئی ڈپریسنگ نہیں، فورس آپ کوئی حاوی ایسے ہوگی. ایسے ہوتے ہیں، ہاں پرابلم آتی تو یوں ہو جاتے ہیں. تو وہ اچھا چیلنج یہ ہے. بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ہاں یہ بڑا دس امپورٹنٹ ہے. از ایک چیز کو یہ فیس، زندہ رکھتی ہے آپ کو. ہاں فیس کرنا، پھر اس پرابلم سے نکلنا ہی ایک آرٹ ہے. وہ آرٹ ہے اس میں، بالکل اتنی صحیح. دیر میں پھر ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے. وہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. پہلا پرابلم میں اپنے وین یو اناؤنس کہ میں نہیں پڑھنا، وہ تھوڑی خیر تو میں اصل میں کارج کی کوئی دیوارہ دورہ کمبیاں کی ہویا، بہت کچھ چھتر کانپا، پولا ہویا کی ہویا، بہت کچھ کانپا کہ جو تو میں بھی ہل گیا کہ میں نے پتہ نہیں سین لیا بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہ میں کہہ رہا انوائرمنٹ کا جو ریزسٹنس آتا ہے کہ ایک بچے نے گھر میں کہا کہ میں نہیں پڑھنا یار. میں بیسکلی لوزر تھا، ٹھیک ہے، اور معاشرے کی نظر میں، ماں باپ کی نظر میں، لیکن ان کو میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چلتے 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 سب نے کہا یہ ایک پرابلم چائلڈ ہے. لیکن ایسا بھی اور ہوتا یہ ہے، کیا ایج تھی آپ کی اس وقت جب بچوں کو فیملی کو ٹین ایج ہوگی نا ادھر؟ ہاں ٹین ایج. ریئلائز کر رہے تو تھے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو پرابلمیٹک ہوتا ہے وہی اصل میں پرابلم سالور آگے جا کے بنتا ہے. ارے واہ. کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم اس کے اندر کیا ہے، اس نے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک انسپریشن بنتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یار یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے، یہ جو گرے ایریا ہے یہ کیا کنفیوز کر رہا ہے، یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ. ہاں ڈیسائیڈ سم لائٹ. میں کیا سمجھتا ہوں کہ لائف کو کلیئر کٹ ہونا چاہیے. آپ نے جو کرنا اپنے لیے کرنا ہے، تو آپ نے جو کرنا ہے تو اس میں سکسیزفل ہو جائیں تو لوگ خود ہی آپ کے آگے جھک جائیں گے. مطلب دو چیزیں امپورٹنٹ ہوگی نا آج کی ابھی 10 منٹ کی ڈسکشن میں. ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہو گئی کہ آپ نے جو ہے وہ پرابلم نہیں کہنا، وہ چیلنج کہنا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ اب نارمل نہیں، آپ سپر نارمل بھی ہوتے ہیں بچے. تو بچے کو اب نارمل نہ کہیں، ہو سکتا ہے کہ سپر نارمل ہو تو انہوں اب نارمل لگ رہا ہے، تو انہوں سمجھ نہ آ رہی ہوتی، آپ اس کے لیول پہ نہیں آ رہے. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ دی مومنٹ. فرام بچے کے اوپر بچپن سے ہی اگر آپ ذمہ داریاں ڈالنا شروع کریں بجائے اس کے اس کو لگژریز کا عادی کریں، تو وہ زندگی میں جا کے کسی نہ کسی مقام پہ لیڈر بن جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. جس بچے کو آپ لاڈ پیار سے کر دیں گے وہ اسپوائل ہو جائے گا. جس کو اگر فرض کریں آپ نے سختیاں کاٹنی اور سوچتے ہیں کہ اپنے بچے کو آپ لگژریز دے دیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. اس کو بھی اسی پروسیس سے گزاریں جس سے آپ گزریں، کیونکہ پھر وہ اس کو اپنی سمجھ آئے گی، اس کو ارد گرد کے لوگوں کا دکھ پتہ چلے گا، اس کو زندگی کو پرابلم سالو کرنے آئیں گے. اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے جو پیرنٹس کو دینی چاہیے. پر اس کی پیرنٹنگ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم یہ شادی کرنے جا رہے ہو، اچھا اب تم پھر اس کے بعد بچے ہوں گے. کہتے کیوں اعتراض ہے آپ کو؟ میں نے کہا جب دوبارہ تمہارے جیسے ہی پیدا ہونا ہے تو نہ ہی کرو شادی، ٹھیک ہے. کچھ کرنا ہے تو رہنے دو پھر. تم نے کون سا کوئی محمد بن قاسم پیدا کر لینا ہے یا آئنسٹائن بنا لینا ہے؟ تو بہتر ہے کہ رہنے دو پھر، چھوڑو رہنے دو. ہاں مطلب زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. شادی کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے کہ دو لوگ ملتے ہیں، ان کی پھر ان کی ایک ریلیشن شپ سے پورا اس کے بعد ایک نئی جنریشن ہے نا، نئی جنریشن قائم ہوتی ہے. بالکل. اور دونوں کا کامن انٹرسٹ پھر ایک ہوتا ہے. پر یہ ایک آرٹ ہے. سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ ماں ہے. اور ماں اور عورت اگر اس چیز کو سمجھ جائے تو اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے بڑے بڑے لیڈر نکلتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عورتیں اتنی انسیکیور رہتی ہیں کہ وہ اس انسیکیورٹی میں بھول جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم سے چیزوں کو کریٹ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. روح پھونکی ٹائپ سے، روح پھونکی. تو اب اس نے اس بچے کے اندر ایک پورا ملک تیار کرنا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوگا. تو ہمیں اپنی جو بیٹیاں ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ کل کو اچھی مائیں بننا ہے. واہ 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 واہ. I'm coming back to the first point جہاں سے آپ گھوم کئی دفعہ وہ ماں کے روپ میں ایک باپ بھی ہوتا ہے.
کئی دفعہ استاد بھی ہوتا ہے. استاد بھی ہوتا ہے. واہ واہ. تو جو ماں والی کیفیت ہے نا ہاں وہ بڑی عظمت رکھتی ہے اپنی جگہ پر. اچھا آپ کی والدہ کا کیسا ریلیشن تھا؟ والد آئی ایم شیور کہ والد کہہ رہے ہوں گے کہ دکھی کر رہے ہیں, تو ماں کے پاس کچھ سافٹ کارنر تھا, انہوں نے آپ کو براٹ اپ کیا, سارا کچھ کیا, اس میں نے آپ کا لک اینڈ فیل, آپ کی ہیبٹس, آپ کی چیزیں, مجھے بھی پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اماں کا میک اپ بھی برباد کرنے میں آپ نے کوئی مثال نہیں چھوڑی تو وہ سارا کچھ بھی کرتے ہیں. تو ماں کی تو ایک انسٹنکٹ تھی نا کہ چاہیے میرا بچہ جو ہے کیا کرنے جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے. سو وہ کانفلکٹ ود یور فادر, ود یور مدر, کیا جب میں کیونکہ یہ اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشر میں آ کے کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے. بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہی بنانا ہے اپنے پتر جنہیں, تو وہ بھی ان کو پہنچنے کہ خاور ریاض بھی ایک بہت کامیاب آدمی ہے اور ایک اچھی فیلڈ ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہے. میری کامیابی کو انہوں نے انجوائے نہیں کیونکہ وہ دنیا میں اس پر رہے نہیں, تو وہ سمجھ لیں کہ ٹین ایج میں پیرنٹس دونوں, ہاں جی دونوں, ٹھیک ہے, اور وہ ترستے رہ جائے کہ ان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے جس پہ وہ فخر کر سکیں, جیسے فیملی کے لوگ فخر کرتے ہیں اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں کہ جی اس نے ٹاپ کیا ہوا ہے, اس نے فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اور میں کہیں پیچھے کھڑا ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں. لیکن پھر ایک ٹائم آیا ڈھیٹ ہو گیا, جو آتے تھے رشتہ دار وہ پوچھتے تھے اچھا جی آپ کا بیٹا, کہ میں آگے وہ کہتا جی میں ابھی دوبارہ فیل ہوا ہوں اور میں یہ ہوا, کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے اب سچ بولنا ہے, میں نے سچ کا سامنا کرنا شروع کیا. تو جب سچ کا جی, اور اپنے آپ کو امپریس کرنا ہے, کسی اور کو امپریس نہیں کرنا. آج بھی میری لائف جو گزر رہی ہے اس میں سارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے, میرا کمپٹیشن اپنے ساتھ ہی. ابھی ایک لمحے میں میں اپنے آپ کو بالکل زیرو کر دیتا ہوں, اگلے لمحے پھر میں کہتا ہوں نہیں یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں. اور مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو میرے کام پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے جگا رہے ہیں, تعریف کرتے جہاں ہوتی تو وہاں میری آکسیجن بند ہو جاتی, تو میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں, ڈر جاتا ہوں کہ یار ڈر جاتا ہوں. تو میرے جتنے دوست ہیں ہاں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ بڑے سرکاسٹک سٹائل میں میری دھجیاں اڑاتے ہیں, لیکن وہ اصل میں جو ٹوسٹڈ ورڈ میں باتیں مارنا وہ میرے اندر ہے ڈرامہ سارا, کہ میں کسی کو جھاڑتا نہیں ہوں, لیکن میں بہت ہی ٹوسٹڈ ورڈ میں آئی برو اوپر کر کے اور بات ایسی کر جاتا ہوں مزاح میں کہ اگلے کو چپتی بھی ہے اور یہ نہیں لگتا کہ لیکن وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوتی, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بےعزتی کر کے گیا یا لڑکے گیا یا کوئی فاؤل لینگویج بولی کچھ بھی نہیں, لیکن انہیں سمجھ بھی آ جاتی ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتا. جیسے میں ابھی کسی بچے سے لڑ رہا تھا تو میں نے کہا یار اس کا قصور نہیں ہے, اس کو صرف پالا گیا, اس کی تربیت نہیں ہوئی. اوے واہ واہ واہ, بہت بڑی لائن ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. پال تو بچہ, جانور کا بچہ بھی اپنا پال ہی جاتا ہے, وہ تو سارا ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں آدھی سے زیادہ قوم ایسی سمجھ لے کہ وہ بس کھوتے بڑے کیے, وہ تربیت یافتہ انسان ہمارے ارد گرد نہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ان کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس قسم کا آدمی اتنا پیسفل کیسے رہتا ہے جو اس طرح سے لوگوں کو دیکھ رہا ہو, اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہو, سڑک پہ چلتے ہر جگہ ہر موقع پہ آپ کو اس قسم کے لوگوں سے آپ کو پڑ رہا ہوتا ہے, واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے, تو کیسے اپنے آپ کو یقین کرو عرفان نہیں عرفان کئی دفعہ شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی, لڑتا تھا جھگڑتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر سوچا کہ اس طرح تو میں اکیلا ہو جاؤں گا, اس سے بہتر میں جنگل میں جا کے رہ لوں, پر نہیں میں نہیں رہ سکتا جنگل میں, ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنے دماغ کا سوئچ آف کر دیا اور تھوڑی دیر سوچا کہ میرے کے سب پاگل لوگ ہیں اور میں کسی پاگل خانے میں, اور میں ان کو آگے پاگل بن کے ہی ان کو سنبھالوں گا اور ان کو اپنی بات سمجھاؤں گا ان کے لیول پر آ کر. تو اس کے لیے پھر مجھے بہت لاتعداد ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, میرے اندر کئی روپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن میں اب میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ اگر میں کسی کمرے میں چلا جاؤں, وہاں 10 لوگ بیٹھے ہوئے, تو جب واپس جاؤں تو 10 کے 10 لوگ میرے دوست ہوتے ہیں. دوست, اللہ ہو, بالکل صحیح. اچھا ایک دفعہ چلو یہاں سے آپ اس فیلڈ کے اندر آ گئے, اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ ایک ایسے اٹائر کے ساتھ, کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا جتنا اوبیسلی مجھے بھی آپ اتنا ہی عرصہ ہو گیا, کوئی 25-30 سال تو مجھے بھی اس فیلڈ میں ہو گئے, کہ وہ فیشن کرنے تے جیکٹاں پانی تے نویں جوتے پانے تے نویں شرٹاں پانیاں تے بال کھڑے کرنے تے سارا کچھ, وہ اب اسٹائلسٹ کا ایک لائف سٹائل بن گیا ہوا ہے کہ اس نے بھی یہ سارا کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اس اٹائر کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا کیسے کہ یار یہ خاور ریاض جو ہے اس کے پاس جاؤ, یہ اچھا ہے. مجھے یقین ہے کہ لوگ نام سن کے آتے ہوں گے اور آپ سے پوچھتے ہوں گے جی مجھے خاور ریاض سے ملنا ہے. ہاں کہتے ہیں وہ صاحب کی طرح, وہی خاور صاحب کی طرح ان کو آپ اچھا ایسے کافی دفعہ ہوا ہے میں کھڑا ہوں نیچے جرابیں پہنی اور سلیپر پہن کے نیچے بیٹھا ہوں, اور کپڑے ایسے جیسے گھڑے سے نکال کے پہنے ہوئے. گھر میں تو بندہ ایسے, کیونکہ آپ کے اسٹوڈیو گھر میں نہیں, ایون شادیوں میں اس طرح چلا جاتا ہوں. آپ کا اسٹوڈیو ہمیشہ گھر میں ہی رہا ہے نا, آپ وہیں پہ رہے. ہاں وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے لاہور وہ ہے اور اس کے باہر جو وہ لاہور نہیں ہے. تو میں اسی طرح ہی لوگوں کو ملتا تھا, میں کہتا تھا ایونٹس مجھے اسی طرح جاتا ہوں, اور وہ میری پہچان بن گئی. لیکن پہچان اب تو بن گئی, اب تو پتہ کہ خاور ریاض ہے,
اس وقت جب ابھی جب خاور آپ ریاض ان دا میکنگ تھا. نہیں، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کی بکواس بھی سن لیتے ہیں. سر سیدھی اب سی کی بات بات ہے نا، لیکن وہ جو کامیاب ہونے کا پروسیس جو تھا، وہ پروسیس تو بڑا پینفل ہوگا نا. اس وقت اپنے آپ کو اسمبل کرنا، اس وقت منوانا کہ پاکستان کا بہترین سے بہترین ڈیزائنر، پاکستان کا بہترین سے بہترین ماڈل وہ خاور ریاض کے جو ہے وہ لاہور آئے گا، تو وہ خاور ریاض کے جو ہے وہ گھر پہ آئے گا ہی آئے گا. وہ ٹائم جو ہے وہ میں تو دیکھا ہوا ہے. تو وہ ٹائم کیسے اس کو کیا ہوا، وہ پہلے بنوایا کیسے اس میں، کیونکہ آپ کے کوئی رشتہ دار تایا چاچا تو تھے نہیں اس فیلڈ میں جو کہیں گے یار خاور دے کول چلا جاؤ اینج ہو جائے گا. کوئی بھی چیز فیلڈ میں آ کے یہاں پہ آ کے آپ نے کہا کہ میں خاور ریاض ہوں، میرے سے میک اپ کراؤ، میرے سے وہ فوٹوگرافی کراؤ، چیزیں کراؤ، فیشن شوٹس کراؤ. مطلب ہاؤ کیوں کرائے کوئی بھی چیز پری پلان نہیں تھی میری لائف میں. ہاں میں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی، پھر آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی، تو جو میرے سامنے چیزیں کھڑی تھیں میں نے ان کو فالو کیا. واہ اور اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ بس اب بہت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایک نیا چہرہ میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں اچھا نہیں اب نہیں، پھر ایک اور آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جو بھی ہے. ہاں پھر وہاں سے ایک نئی لائف سٹارٹ ہوتی ہے. بیسیکلی آئی ایم اے ٹرانسفارمر. میں اپنے آپ کو فوٹوگرافر واہ نہیں واہ سمجھتا. آئی ایم ٹیکنیکلی ویری بیڈ. میں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کوئی میک اپ آرٹسٹ بھی نہیں ہوں. میں نے یہ سارے جو ٹولز یوز کیے صرف اس لیے یوز کیے کہ مجھے اچھے چہروں تک پہنچنا تھا، اپنے پسند کے رشتے ڈیولپ کرنے تھے. واہ واہ واہ. اور اس چکر میں پھر شادی والا بھی سین نہیں چلا، تو مطلب میں نے کی نہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں بہت سارے لوگوں کو میں نے ملنا ہے زندگی میں. اور اگر پھنس میں جائیں گے، باؤنڈ ہو جائیں گے، ہاں پھنس جائیں گے. حالانکہ ہاں ہاں میں شادی کے حق میں نے بہت سے لوگوں کی شادیاں بھی کروائی، کروائی ٹھیک ہیں، ہے، اور کئی کی شادیاں جوڑی بھی آپس جوڑے میں. بھی. لیکن میں کسی اور طرح کا بنا ہوا تھا. میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے کرتے اس لیول تک آ گیا جہاں اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا. اور ہر طرف جب گھوم کے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں مکمل ہو گیا ہوں کہیں نہ کہیں، اور واہ مجھے واہ. اب کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. میری جو بہت سے بچوں کو میری ضرورت ہے. واہ واہ واہ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کوئی چھوٹی ایج 6 سال کے یا 10 سال کے، نہیں، جو بچے ٹین ایجر ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، وہ اصل میں اندر سے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گمراہی کی عمر ہوتی ہے. جب انرجی کا لیول اونچا ہوتا ہے اس وقت آپ کو کوئی سمجھانے والا ہو. جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے خاور نہیں ملا تھا، لیکن اب ان کو تو مل گیا نا، ان کو تو مل گیا. واہ تو واہ میں واہ. ان کو وہ راستے دکھاتا ہوں اور بہت پازیٹیو ان کو کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایسے نہیں، ایسے چلو، زندگی میں اس طرح چلو. یہاں تک کہ ان کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ باتھ روم کیسے صاف رکھا جاتا ہے، اپنے کپڑے کیسے اٹھائے جاتے ہیں، اپنے برتن کیسے دھوئے جاتے ہیں. آپ نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، اس کو مزید نکھاریں، اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے. اس کو واہ واہ مینٹین واہ کیسے واہ کرنا ہے. واہ واہ واہ. اور لائف میں کوئی کام بھی کرنا ہے بہت، جو ٹھیک ہے ایک ایج ہو گئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب یہاں سے سٹارٹ کر دو. کہ سمجھانے والا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کھڑا کیا. تو یہ وہ ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لگائی، اور شاید اسی وجہ سے شادی نہیں ہوئی. وہ سارا اس میں جو آپ نے ان بچوں میں وہ ٹرانسفارم کرنا شروع کر دیا. اس میں ابھی بھی آپ کے گھر پہ جب جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی بتائیں گے کہ وہ کیا سچویشن؟ یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو نوکروں کا طبقہ ہوتا ہے. کیونکہ بچے جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں رلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈیول پرسنالٹی سے بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے طرح طرح کبھی، سوری ٹو سے دیٹ، کبھی کسی کی ماں بھاگی ہوئی، کبھی کسی کا باپ بھاگا ہوا، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہسٹری کیا ہے. وہ بے فارم تک نہیں بنواتے. تو ان کے اکثر بچے بلا وہ کہتے ہیں چلو پڑھا لو، خود نہیں پڑھے ہوتے. تو میں نے ان بچوں کو پکڑ کے کیا کرنا شروع کیا، ان کو ہنر دینا شروع کیا. میرے گھر میں کمپیوٹر ہیں، کام ہوتا ہے اس پہ، تو وہ سب چھوٹے چھوٹے بچے کو کمپیوٹر پہ کام سیکھ رہے ہیں. پھر کئی فوٹو ایڈیٹنگ میں لگ گئے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ میں لگ گئے، کوئی فوٹوگرافی کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، ایون کچن میں میرے سے کام کروا رہے ہیں. تو ان کے ہاؤس کیپنگ بھی کر رہے اٹھنے ہیں، بیٹھنے کو، ہے پھنے کا سارا پھر ذمہ داری آپ میرے اوپر ہوتی ہے. پھر میں نے ان کو ایجوکیشن یہ کہ میں ان سے انگلش میں بات کرتا ہوں. ارے واہ. کیونکہ سب سے بڑا کمپلیکس جس کی وجہ سے ہم لوگ بلا وجہ پڑھتے آتے ہیں یہاں تک کہ MBA بھی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بھی، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے مجھے تو انگلش بولنا بھی نہیں آتا، اور وہی سب سے بڑا انگلش کر لیے تو انگریزی پھر نہیں آئی. بالکل. تو اب کیونکہ یہ چھوٹا سا کام ہے، اگر اتنا لمبا سفر کرنے سے بہتر نہیں کہ آپ وہ جو چیز 4 سال میں آپ نے گین کرنی ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے، اپنی مطلب فوٹوگرافی سیکھنی ہے، یا اپنے کیمرہ ورک سیکھنا ہے، یا ایڈیٹنگ سیکھنی ہے، تو آپ ایڈیٹر کے پاس بیٹھ کے کام سیکھیں. بالکل صحیح. وہاں سے آپ کو عادت پڑے گی کہ کہاں سے آپ نے فوٹوگرافی جو کی تھی یا فوٹیج لی تھی ویڈیو کی، وہ کہاں کتنی چاہیے، مارجن کتنا چاہیے. تو یہ بچے سب سیکھ رہے ہیں.
اور وہ کتنے لکی بچے ہیں کہ دے آر گروئنگ ان دیٹ انوائرمنٹ کہ وہیں میں پہ سارا بیسیکلی سوری ٹو سے دیٹ میں چائلڈ لیبر کے حق میں ہوں، کیونکہ ہاں بالکل ہوں، کیونکہ وہ بچے پھر کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ ہے، میں نے دیکھا باہر نکل کے کہ وہ ٹائر والے کے ساتھ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ جنریٹر والے کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایک بچے کو دیکھا وہ کلین والے کے ساتھ بیٹھ کے کام سیکھ رہا ہے. جب وہ بڑا ہوگا تو بجائے اس کے کہ وہ دفتروں کے دھکے کھائے اپنی ڈگری کے اوپر، تو اچھی بات نہیں کہ جب وہ 14 سال کا ہو تو وہ کما رہا ہے اور اپنی پوری فیملی کو سنبھال رہا ہے. اصل مقصد تو کمانا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ہنر دیں، ان کو ہنر دیں ہاؤس کیپنگ کا، ان کو ہنر دیں کھانا پکانے کا، ان کو ہنر دیں ڈرائیونگ کا، ان کو ہنر دیں زندگی کو فیس کیسے کرنا ہے، ان کو جنریٹر کے کام سکھائیں، کیونکہ روزمرہ آپ یو پی ایس خراب ہے وہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، گھر میں بجلی کے کام کیسے ٹھیک کرنا ہے. باہر تو بچوں کو یہ کام آتے ہیں، ایون گاڑیاں بھی وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو نوابزادے بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ سوچ کے سارا دن موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں کہ شاید باپ جو ہے فیکٹریاں چھوڑ کے مرے گا. آپ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھینیں، اور اب اگر آپ گھر کا کام جھاڑ پونچھ کریں تو ان کو سال لگائیں چھوٹے ٹوڈلرس کو. تو یہ جو شارٹ کٹس ہیں ٹھیک نہیں ہیں. بچے کو سکھائیں گے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ وہ اپنا کھانا خود بنائے، اور بائی دا پیسج آف ٹائم جب وہ 14-15 سال کا وہ کما رہا ہو اور ساتھ اس کی شادی ہو جائے، تاکہ یہ بک سے بھی باہر آ جائے نا کہ وہ جو ایک فضول میں پھر، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اگر بچہ حرام کرنے لگ گیا تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ آئے گی. ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا. بالکل جو بھی ایلوژن یا کنفیوژن یا ویژن میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور آپ خود ان پہ ڈپینڈ بھی نہ کریں، ان کو اڑا دیں. اور جو آپ کا بچا ہوا پیسہ ہے وہ آپ کے فیوچر میں کام آئے گا، اور ان کو شروع سے اڑنا سکھائیں، بلا وجہ اسٹار پلس نہ بنے کہ ہاں یہ میرا سہارا بنے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نو، اللہ تعالیٰ اس کی جو بچپنا ہے اس کو انجوائے کریں، اچھا انسان بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دے کے بھیجا ہے واہ واہ واہ، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. سو دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. آج کل جو ہے اس چیز پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے آپ کا بچوں کو؟ آج کل کیا مجھے لگتا ہے بچپن سے ہی فوکس ہو رہا ہے. اچھا، ایج بریکٹ ڈفرینٹ ہے، کچھ بڑے بچے بھی ہیں جو ابھی ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کے پاس. اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے ہو گئے، شادیاں بھی ہو گئی، اب پتہ چلے وہ تو دماغی طور پہ بچہ ہے، اب بچے نے بچے کی کیا تربیت کرنی ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی جو لڑتے جھگڑتے ہیں تو پھر ان کو جواب ملتا ہے یار یہ ایک ڈبہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور یہ ہے ایکسپائری ڈیٹ، سو پلیز ایگزٹ کر جاؤ، یہ ریلیشن ٹاکسک ہے اور یہ تمہیں خراب کر رہا ہے، اور یہ ڈرامہ نہ کرو میرے سامنے کہ میرے بچے رل جائیں گے. بچے کسی کے نہیں ہوتے، بچے اس کے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہوتی ہے. واہ 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 واہ، وہ بچے اس کے پاس ہی ہوتے ہیں. ویری گڈ. مجھے یہ بتائیں کہ اور بچے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بڑے ہو کر کہ دونوں میں سے غلط کون تھا. آج بڑے ہو کے ہاں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کس نے پنگا کیا، کس نے بانگی ماری. بالکل صحیح. فیشن انڈسٹری کہتے ہیں کہ منہ تے جدوں پاؤڈر لگ جاتا ہے نا تو لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ 2-3-4 فیسز لوگوں کے ہو جاتے ہیں. از اٹ سو؟ ہاں کہتے ہیں تھوڑی بھی بوتا پہ گیا. جب آپ کو کسی پروسیس کے بغیر محنت کے، ٹھیک ہے، لوگوں کو سمجھے بغیر چیزیں اچانک سے مل جائیں تو وہ چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کا ظرف آزمانے کے لیے کرتا ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمپلیکسز ہیں، کمپلیکس ہیں بھی یا نہیں، یا کمپلیکسز اور مزید پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کسی کچھ وہ امتحان ہے جب آپ کا اخلاق کا امتحان شروع ہوتا ہے اور آپ کی تربیت وہاں نظر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ میں نے بہت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نسل نظر آتی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. تربیت نہیں، وہی پہلا پوائنٹ. یس، ایک ترسوے بیک گراؤنڈ سے بندہ آیا ہو اور وہ کہتے ہیں نا وہ گھڑا بھرا ہی نہیں ہے، اور پانی جب تک پانی باہر نہیں آئے گا اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ عزت دوسرے کو دینی کیا ہوتی ہے اور انا پرستی کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو وہیں سے تکبر شروع ہوتا ہے. لیکن آپ نے تو یہ بے بہا فیس کیا ہوگا، کیونکہ آپ جو جن لوگوں کو پک کرتے ہیں آج تک کرتا آ رہا ہوں. ہاں پک کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جہالت. لو ہمارے ملک میں 90% جہالت ہے، پڑھا لکھا پن نہیں ہے. ہمارے ملک میں لوگوں میں سیوک سینس نہیں، جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. سیوک سینس کا مطلب ہے کہ شہر میں رہنے کے طور طریقے، زندگی گزارنے کیسے نہیں، وہ ہم نے فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ کام کے اندر بھی کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ رکھی ہوئی ہے. بالکل. اپنی جاب پہ فوکس نہیں، اور دوسروں کو کہیں گے یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو. بہت بڑے بڑے ایوارڈز ہوتے ہیں اس ملک میں،
آپ وہاں پہ کبھی کبھی پہلے نظر آتے ہوتے اب تو بالکل نظر نہیں آتے. تو اس لیگ سے کیوں آپ نے اپنے کنار کرش اختیار کر لیا؟ لیکن پہلے تو آپ بہت اس کا حصہ ہوتے تھے, اکثر ہی آپ ایوارڈ شوز میں بھی جاتے تھے, لیکن کافی عرصہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں نے, کافی مجھے ہی عرصہ ہو گیا ہاں بالکل ہوا کہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایوارڈ مجھے اور ملے وہی آپ بھی. کے دوست ہیں, وہی لوگ گرو کر رہے ہیں, اسی آپ کی لیگ کے, آپ کی ٹائم کے لوگ ہیں سارے اس ہاں میں, آپ بالکل کے وہ ارد گرد گرو والے لوگ ہیں, وہ وہی بالکل گرو کر کر رہے رہے ہیں. اور ہیں. نئے میں بھی آ رہے ہیں لیکن جو مین ٹیئر ہے وہ تو آپ کے ٹائم کی چل رہی ہے, وہی ہاں لوگ چل بالکل رہے وہ گرو کر رہے ہیں. ہیں. میں وہیں پہ کہیں کھڑا ہوں پیچھے. نہیں آپ وہاں پہ نہیں کھڑے آپ لیکن آپ الگ گرو کر, آپ ادھر نہیں گرو کر رہے ہیں, آپ الگ گرو کر رہے ہیں. تو وہ مجھے نہیں کیوں پتا وہ کہ اس میں, اس کیونکہ فیشن انڈسٹری تو لائم لائٹ نہیں کی نہیں ہے نا, مجھے اٹس نہیں اے شو بز اینڈ آف دا دیکھیں ڈے. میری بات سنیں, میرے گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک نہیں نا, کیوں مسئلہ وہ نہیں نہیں ہے بالکل نا, مسئلہ نہیں, کیونکہ میرے گھر جب میں آپ سوشل ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہے نا نہیں, آپ کے کیونکہ گھر کا میں اس وہاں سے بیٹھ کے اس کھڑکی کے باہر یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ آگے جو سامنے آگ لگی ہوئی ہے, لوگ کھڑے اس کی سیلفیاں تو بنا رہے, اس کو بجھا کیوں نہیں رہے, بجھا کیوں نہیں رہے. ہاں تو وہ آپ کو کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے. جواب آپ سے بھی, میرے سے بھی لیے جانا ہے, آپ سے بھی جواب لے جانا ہے کہ تم اس معاشرے کا حصہ تھے, تم نے کیا میں نے کیا. بالکل کنٹریبیوشن کی, ہاں جتنی میری کنٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے کہ وہ کسی اسکول کالجز کی اسکول نہیں کالج ہوگی. کی نہیں ہے اس آپ میں, ایک کیونکہ تربیت کی ہے. آپ ایک اسکول گمراہ کالج تو انسان تعلیم کو کر رہے ہیں نا. آپ ایک گمراہ انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیں, اس سے بڑی کیا چیز اچھی ہوگی. واہ واہ اور واہ, یہی آپ کی بالکل ذمہ داری ہوتی ہے نا بالکل بالکل. کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح راستہ کون سا, اور آپ اس کو کہیں نہیں بھائی یہاں سے ادھر جاؤ. یہاں سے جاؤ, اور وہ اس طرح سے کہ وہ آپ کی بات مان بھی جائے. لیڈرشپ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس چوائس ہو اور پھر بھی وہ آپ کی بات مان رہا ہے تو پھر آپ نہیں, کئی لیڈر دفعہ میں ہیں. ہاں ڈانٹ کے بھی کہتے نہیں کدھر جانا ہے, بس مجھے نہیں پتا. ہاں, پھر کچھ عرصے بعد اس کو سمجھ آتی کہ ہاں یہ صحیح کتنی کہہ رہے صحیح تھے. کیا ہے. وہ تو ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بٹ مائی پوائنٹ کوشچن ریمینز دیئر کہ وائی یو لیفٹ دیٹ لیگ. یو ڈیڈ لیفٹ دیٹ لیگ, بٹ وہ تھوڑا سا اس میں آپ نے سائڈ پہ کر لیا اپنے آپ کو. نہیں شاید ان لوگوں نے مجھے سائڈ پہ کر دیا ہو. وہ کہتے ہیں ہی از ویری آؤٹ پوری اسپوکن, اسٹوری ہے. آؤٹ اسپوکن ہے. اب مجھے مائک تے آگے کچھ بھی بول دیتا ہے. نہیں مجھے ایوارڈ لینے کا شوق نہیں تھا عرفان. مجھے ہمیشہ سے شوق یہ تھا کہ میں جو ہے نا کس طرح بس ڈائس پہ چڑھ جاؤں اور کوئی ایسی بات کروں کہ جو میں نوٹ کر رہا تھا میں چڑ رہا ہوتا تھا. مطلب میں جب ایوارڈ پہ گیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی آ رہا ہے, وہ انگریزیاں بول رہا ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا کوئی انگریز بیٹھا, نہیں کوئی نہیں بیٹھا. پھر میں نے دیکھا ہر لڑکی جو ایکٹریس ہے یا سیلیبریٹی سو کالڈ جو بھی, وہ نا ویسٹرن ڈریسز پہن کے آئی ہوئی, جیسے یہ کوئی آسکر ایوارڈ ہو رہے ہیں. وہاں بھی مجھے برا لگا. پھر ایک اور لڑکی آئی, اس نے آگے کہا کہ فلاں کو میں تھینک یو کرتی ہوں, جبکہ میں اس کو انٹروڈیوس کروا رہا, جو کہ میں نے کہا وہاں پہ یہ اس کو دنیا کہتی ہے. تھینک یو کسی اور کر گئی, تھینک یو کسی اور کو کر رہی تھی. بہرحال میں وہاں اسٹیج پہ, میں نے کہا جی یہ ایوارڈ میرا ادھر پڑا ہے, آج میں آپ کو یہ بتانا ہے. مجھے بتائیں کہ میں غلط انگریزی بولنے سے بہتر نہیں کہ میں صحیح اردو بول دوں. تو اب یہ بھی ایک طنز تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کوئی یہاں کوئی گورے تو بیٹھے نہیں ہوئے, ہم اپنی زبان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, ہم اپنے لباس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, تو ہم پاکستان کو کیسے رسپیکٹ دیں گے. اوئے ہوئے ہوئے, تو پھر رسپیکٹ نہیں ملی. نہیں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں لوگ پسند کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جنہوں نے پروگرام چلانے ہوتے ہیں یا سجا کے ٹی وی پہ چلانے ہوتے ہیں, اصل مقصد وہ ہوتا ہے جو کمرشل ایلیمنٹس ہیں وہ پھر ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو وہ پھر کمرشل اسپیکٹ جو اس کو ڈومینیٹ, اس میں پھر میں کہ پیچھے رہ جاتا ہوں. بالکل صحیح. تو یہ کتنا عرصہ تقریباً ہو گیا اس میں کہ آپ نے جانا چھوڑ دیا اس میں؟ کافی کوائٹ سم ٹائم. نہیں بلاتے ہیں ابھی بھی, بالکل بلاتے ہیں, آپ نے جانا, اس لیے میں لفظ آپ نے جانا چھوڑ دیا, یہ نہیں کہ انہوں نے بلانا چھوڑ دیا, آپ نے جانا, میں نے بالکل جانا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے نا وہاں جا کے اپنا سفوکیشن ہوتی ہے, مجھے وہ سب کچھ بہت مصنوعی لگتا ہے. کیا فیشن شوٹس میں, کیٹ واکس میں, ان میں گالاز میں کہیں آپ جو ہے نا آپ نے میں نہیں اب جاتا. دیکھیں میں شوز میں, اب میں حویلی آپ نے گھر کی بنائی ہوئی ہے, اس کو آپ رینوویٹ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, اسی میں آپ میں شوز میں نہیں جاتا, کیونکہ اب میں جب شوز میں جاتا ہوں نا تو مجھے اگر کبھی گیا تو مجھے چڑ ہوتی ہے کہ یار میں نے کچھ اسٹینڈرڈ کھڑے کیے تھے, مطلب 6'2" ہائٹ کے لڑکے ہوتے تھے, 5'11", 5'10" کی لڑکیاں ہوتی تھیں, کوئی باٹم لائن ہوتی تھی کہ اس سے کم نہیں ہونا. بطخیں چڑیاں سب اوپر چڑھ گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا کہ کیا فیشن کے نام پہ ہو رہا ہے. دس از ناٹ دیٹ تھنگ جو میں نے یورپ سے یا اور جگہوں سے سیکھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کوئی مینا بازار بنا دیا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. تو کیا کرائٹیریا آپ کے حساب سے, کیا بینچ مارک ہے آپ کے؟ ایک تو یہ ایک بینچ مارک آ گیا نا کہ چٹا کر کے دکھانا کسی نے, لیکن آپ نے وہ بینچ مارک بھی توڑے ہیں ویسے اس میں. باقی میں نے بالکل توڑے. میں اب تو لڑکیوں کو بیس نہیں لگاتا. میں نے لوگوں کو کہا کہ اپنے کمپلیکشن سے پیار کرو, بیکاز دس از یور فادر اینڈ مدر. یہ اب لڑکیاں تو چلو سائڈ پہ کرتے ہیں, لڑکے بھی جب آتے ہیں نا میرے پاس, ایون پٹھان, کشمیری, گلگتی, یہ سب جو بھی, ٹھیک ہے, ان کو بھی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمارے دھوپ ہمارا رنگ نہ خراب کر دیں. تو ان کے بیگوں میں سے اکثر میں نے وہ سن بلاکس نکالے ہیں جو کریمیں ہوتی ہیں. میں نے وہ دنیا جہاں کی جو ٹوائلٹریز اور یہ جو دنیا جہاں کے وہ
جیل لگاتے ہیں منہ کے اوپر، سیرمز، ہاں شیمپوز، کنڈیشنرز. اور میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے اتنا حسن دے دیا ہے، تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ حسین تھے، وہ تو ان چیزوں کو نہیں استعمال کو کرتے نہیں تھے، استعمال کرتے اور تھے. دھوپ کی تو تمہیں ضرورت ہے. ہاں ذرا سا کہہ دو نا ٹیننگ کرنی، نہیں نہیں سر یہ ہو جائے گا. ماؤں نے ان کے اندر کمپلیکس ڈالا ہوا ہے بلا وجہ کا، فضول میں. بچوں میں یہ چیز نہیں ہونی اچھا چاہیے. ویسٹ جو ہے وہ ٹین ہونا چاہ رہا ہے، وہ سارا سن بات کرتا ہے کہ ٹین ہو جائے، اور ہم یہاں پہ کھجل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہمارا رنگ تھوڑا سا کمپرومائز نہ کر جائے. تو آپ ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں، ہم ہاں نے جب لڑکی ڈھونڈنی ہے تو گوری ہی ڈھونڈنی ہے. گوری ڈھونڈنی ہے. ہاں تو ماؤں کی آپ بات کر رہے تھے کہ ماؤں نے جو ہے کمپلیکس ایکچوئل ڈالا ہے اس میں. ہاں بچوں میں ڈالتے نا کہ وہ وہ دیکھو گوری، وہ کالا، وہ فلانا، وہ بنگالی. اچھا اور انہیں کمپلیکس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا تھا، بنا تھا. ہاں اسی کمپلیکس کی بالکل وجہ سے صحیح، بالکل صحیح، بالکل یہ صحیح. ہوا تھا. کیونکہ گورے جاتے جاتے ہمارے اندر ایک کمپلیکس ڈال گئے تھے، ڈال اس سے گئے پہلے تھے نہیں تھا. ہاں اب ہم سارے جو فیشن فوٹوگرافر ہیں نا، وہ جو اگر ڈارک ہے یا ڈسکی ہے اس کو ویسے ہی دکھا رہے ہیں، اگر کوئی گورا ہے تو اس کو ویسے ہی دکھا رہے ہیں، جو اس کے کیریکٹر ہے اس کو دکھا رہے ہیں. دیٹ از ہماری نظر میں وہ بیوٹی ہے، کیونکہ وہ اوریجنلٹی ہے. ہاں. اور وہ آپ کا ایک سائز زیرو کا کانسیپٹ بھی تو آیا تھا، لیکن وہ اس سے بھی میک لے اب آ کے لوگ نکل رہے ہیں، ویسٹ بھی نکل رہے ہیں، وہ ایسٹ اس بھی لیے نکل رہے نکل رہے ہیں، ہیں سب لوگ کیونکہ نکل رہے لوگوں نے جب کچھ چیز خریدنی تو اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہیں، ہے. ریلیٹ کر رہے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی فلیبی ہے، چاہے پتلا ہے، اسکنی ہے، انوریکسک ہے، جو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ایڈز میں، ایڈس کے لوگوں اندر. میں، ہاں اور عام شکلیں نظر آئیں گی. ایکٹنگ از مور امپورٹنٹ، ایکسپریشن از مور امپورٹنٹ، یور اسٹائل از مور امپورٹنٹ ناؤ. لیکن یہ متھ توڑنے میں کتنے سال لگ گئے؟ ابھی بھی نہیں ٹوٹی، لیکن پوری آہستہ طرح سے آہستہ نہیں آہستہ ٹوٹی، لیکن آہستہ ٹوٹ آہستہ رہی ہے. آہستہ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی نہیں ٹوٹی myth اس ابھی میں ابھی بھی. دیکھتا ہوں اسٹیج کے اوپر ہاں اس طرح کی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں جو اوور سائزڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو کم از کم ہم نے کسی چیز کو کمپلیکس نہیں بنانا لوگوں کے لیے. عام لوگ جیسے ہوتے ہیں ان کو ویسے دکھانا. کیونکہ بہت سی ماڈلز ہم نے دیکھی کہ وہ انہوں نے اپنا اس کو سائز زیرو رہنے کے لیے یا اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کے لیے اتنی کی ڈائٹ چھوڑی کہ وہ اکثر فینٹ ہو جاتی تھیں، اکثر بیمار ہو جاتی تھیں، اکثر ہاسپٹل میں پڑی ہوتی تھیں، ڈرپیں لگ رہی ہوتی تھیں. کامن ایکسپیرینس تھا اس میں. اور ایک اور چیز بھی کرتی ہیں، سگریٹ بہت پینا شروع کر دیتی ہیں، پھر پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں کر رہی تھی. خیر رہنے دیں. وہ اس کو یہ آپ نے اس کو ڈائٹ کنٹرول کے لیے، ان چیزوں کے لیے، باڈی کو شیپ اپ کرنے کے لیے، اس طرح کا شیپ اپ کرنے کے لیے جس طرح سے پتہ نہیں کترینہ کیف ہو یا کوئی ہو، کس طرح کا آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا یہاں پہ لڑکیاں اس طرح سے آپ کے پاس آئیں میں کہ نے جناب جو ہم نے موسٹلی جو اس دیکھی میں ہیں وہ میں نے جو ریئل نارمل لوگ ہوں گے نا جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، وہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان دی اینڈ ان کا جو اور فیس اور کا اسٹرکچر گلو ہے، اور سارا ہاں کچھ اس میں وہ انہوں نے دنیا کو دینا ہے، اسے سے پیسہ کمانا ہے. لیکن بات یہ کہ بہت سی لوگ جو ہیں ان کی اگر عادتیں خراب ہیں تو اس کا آپ فیشن انڈسٹری کو الزام نہیں لگا سکتے. وہ جس کی خراب ہے وہ خراب ہے. وہ خراب ہے. اور یہ پھر شاید وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا جو بوتا پہ جاتا جاتا تو وہ ایک پرابلم آ جاتی ہے اس میں کہ آپ نے اس بندے کو کھڑا کر دیا میڈیا کے سامنے یا لائم لائٹ میں یا لائٹوں کے روشنیوں کے سامنے، جو شاید ابھی وہ ذہنی طور پہ جو آپ بات کرتے گروم نہیں ہوا تھا، اور وہ تب پرابلمز آئیں اس میں. ہاں پرابلم آتی ہیں. کبھی افسوس ہوا، اکثر ہی ہوتا ہوگا کہ نہیں، یار کئی میں لوگوں کی کر پر بیٹھا. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار اچھا بھلا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ اکڑ کس بات کی، کس بات کی اکڑ ہے. مطلب 2 جھٹکوں کی مار ہے قبر کے نیچے آپ، ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے یہاں پر موسٹلی جو سیلیبریٹیز دیکھی ہیں ان کو میں نے بہت ہمبل دیکھا ہے. مطلب جو وقت گزرتا گیا وہ ہمبل ہوتے چلے گئے. جو نئے بچے آتے ہیں نا جو کہتے ہیں ابھی انڈے میں سے باہر آئے تو اکثر جو ذرا شاید اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے جہاں پہ ان کو سمجھایا جاتا ہو کہ بیٹا اپنی حد میں رہنا ہے، یہ وقتی چیزیں ہیں، تو جب کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو ان بچوں کے ساتھ ہی پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا فیشن اور سٹائل کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں آپ ان بچوں کو جن کی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سٹائل کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک نارمل شال لینی ہے، کرتا پہننا ہے، لیکن اس کو بھی کیسے کیری کرنا ہے، کیسے اوڑھنا ہے کہ وہ بھی گریسفل لگے اور لگے کہ یہ تھوڑا اپنا مانگ کے نہیں پایا ہے تو وہ کس طرح سے ڈیفائن، اور وہ اگر ہمارے ویورز کو بتا پائیں کہ یار کس طرح سے کیری کس طرح سے کرنا ہے. ہم لوگ بہت سے ہیں لوگ یہاں پہ جو بہت مہنگے مہنگے کپڑے خرید لیتے ہیں، لیکن وہ انہوں اچھے نہیں لگتے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ میرے پاس لیٹ سے کوئی برائڈ آئی تیار ہونے کے لیے. اب اس کو دیکھا تو وہ اچھی بلی حسین ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اس میں ہے. اس کے بعد وہ کہے کہ یہ بھی لگا دو، وہ بھی لگا دو، فلاں بھی لگا دو. میں دیکھ کے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا بی بی یو ڈونٹ نیڈ اسٹائلسٹ اور میک اپ آرٹسٹ، یو نیڈ اے میک اپ مین یا کوئی اسسٹنٹ کوئی جو آپ کی مرضی کے مطابق چلے. تو میں نے اکثر لڑکیوں کو سمجھایا، پھر میں نے ان کو میک اپ بھی نہیں کیا، بس سمپل سا مسکارا لگایا، ہلکا گلاس لگایا، اور اس کے بعد بال اچھے بنا دیے. تو میں نے کہا ہیئر از دا نیو میک اپ یا فیشن، ٹھیک ہے. تو
سر آپ نے تو میک اپ ہی نہیں کیا. میں نے کہا اگر آپ غور سے دیکھو میں نے جس طرح دوپٹہ اسٹائلائز کیا سب کچھ, آپ اچھی لگ رہی کہ نہیں, میں اچھی تو لگ رہی ہوں. تو میں نے کہا میرا مقصد پورا ہو گیا اس میں. ہاں تو کئی لڑکیوں نے اس کو کیری بھی کیا, اور جب وہ اسٹیج پہ گئیں تو لوگ پریشان ہوئے, یار یہ اتنی خوب, کیونکہ وہ اگلے دن وہ گروم کے لیے وہی لڑکی تھی جو اس نے اسٹیج پہ بیٹھی دیکھی تھی. وہ کوئی نیا فیس نہیں تھا. نیا فیس نہیں تھا. ہاں وہ رپورٹر اترے آتے وہی نکلی, کوئی کیونکہ اس لڑکی نے وہ جیسی بھی تھی اس نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا. اس نے کہا کہ میں ایسی ہی نظر آؤں گی جیسی میں ہوں. تو میں ایسے لوگوں کو انکریج کرتا ہوں. اس کی گرومنگ کرنی پڑی, اس کو سمجھانا پڑا, کنونس کرنا پڑا, اور اکثر کرنا پڑتا. اچھی بات یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. انہیں کیا کہ میں خبر ریاض میں انہیں پیسے دے رہی ہیں تو وہ میک اپ تو لگ گیا نہیں, فائدہ کیوں ہے. تو میں نے وہ ایجوکیشن جو اتنے سالوں سے اس کو نہیں ملی تھی, وہ پی ایچ ڈی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اس سے بڑی کیا چیز ہوگی. اور اس کی جنریشن کے لیے آگے اس کی بیٹ بچی ہوگی یا وہ سارے فیملی ہوگی تو ان کے پاس بھی وہ جائے گا کہ یار ضروری نہیں ہے کہ زیادہ پاؤڈر لگا ہو تو آپ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. اب اس کی جو اگلی جنریشن میرے پاس آئی تو انہوں نے سمپل کاٹن کے سوٹ وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سر آپ نے ہماری ماں کو جو سمجھایا تھا اس نے وہ ہمارے اندر کیا, اور اصل میں تو ہمارا یہ ڈریس ہونا چاہیے کیونکہ جو کھدر کا بنا ہوتا شاید, کیونکہ یہ ہمارے موسم کو سوٹ کرتا ہے, اور یہ وہ آؤٹ فٹ ہے جو ہمارے ساتھ جاتا بھی ہے. اور سمپل دوپٹہ میں نے کہا کتنے کا بنا ہے جی, ہارڈلی 15,000 کا. واہ واہ واہ. اور یہ جو ہے یہ برائڈ, اور اس نے اپنی دادی کا جو کندن والی جولری تھی پرانی بھاری برکم وہ پہنی ہوئی تھی جو اس کو دادی نہیں دی تھی, اور وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی. مطلب وہ سمپلسٹی کو کیری کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. ہاں واہ, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کمال کیسے ہے. یہ بھی نسل میں آتا ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. نہیں, یہ ماں سے آتا ہے. ماں باپ سے دونوں سے آتا ہے. واہ واہ واہ. یہ جو نودولتیہ جو ہوتا ہے وہ اسے نہیں آ سکتا. جو صحیح ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں, جو نہیں ہوتے وہ ان کو برانڈیڈ چیزوں کا عادی کرتے ہیں. وہ ان کو ان برگر شاپ سے لے کے جاتے ہیں, وہ ان کو بڑے بڑے اس طرح کے چیزوں سے جو چکا چوند دکھاتی ہیں ادھر گھسیڑتے ہیں, تبھی ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں. وہ عورتیں جو کام نہیں کرنا چاہتی ہیں اور بچوں کو تیار شدہ جو کھانے پیکٹوں میں آتے ہیں, میں ایک نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ جلدی پیٹیز ڈالی اور برگر بنا کے بچوں کو دے دیا. تو جب تک وہ ایک پروسیس ہے محبت کا ماں اور بچے کے درمیان, جب وہ پکاتی ہے تو اس میں اپنی محبت ڈالتی ہے, اور وہی وہ ٹیسٹ جب بچے کے منہ میں جاتا ہے تو اس کے اندر وہ احساس پیدا ہوتا ہے محبت کا. جب آپ نے اس کو بنی بنائی چیزیں دے دیں تو وہ جو بیچ والا پروسیس وہ تو ختم ہو گیا نا. میں یہیں پہ آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں. بشرا انصاری صاحبہ کے ساتھ ایک شو کر رہے تھے, اور بشرا صاحبہ ہوسٹ تھیں اور ساتھ عابدہ پروین تھیں. تو عابدہ پروین سے انہوں نے بشرا آپا نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنا ماشاءاللہ اچھا کھاتی پیتی آپ لگتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ کچھ پکانے کا شوق بھی ہے آپ کو کہ نہیں؟ تو عابدہ جی نے, مجھے آج تک یاد ہے, اٹس اراؤنڈ ایٹ لیسٹ 15 years بیک, تو عابدہ جی نے کہا کہ نہیں پکانے کا شوق تو نہیں, میری والدہ بڑا اچھا کھانا بناتی تھیں, اور والدہ کہتی تھیں کہ کھانا جو ہے نا وہ مسالوں سے نہیں بنتا, وہ نظر سے بنتا ہے. وہ جس نظر سے, جس چاہت سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بناتے ہوئے, یہ آپ کی بات میں اسی میں اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ مسالوں سے زیادہ کھانے میں ٹیسٹ ڈیولپ کریں. جب میں کھانا پکاتا ہوں نا تو اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے, جب کوئی اور پکاتا ہے تو اس میں سب کچھ تو ہوتا ہے پر ٹیسٹ نہیں ہوتا. مسالے وہی ہوتے ہیں, سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ خاور ہم نے تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا ہے, کیونکہ وہ نظر سے اور وہ چاہت سے جو چیز بنی ہوتی ہے وہ ایک چیز. اٹس آل اباؤٹ بلینڈنگ, ہاؤ یو بلینڈ ڈفرنٹ تھنگس. ہمارے پاس ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے, یہ ہم پہلے تھوڑی سی بات کر چکے ہیں لیکن تھوڑی بات کی اس میں برائڈس کا, کیونکہ سیزن بھی یہ سارا چل رہا ہے برائڈلس کا. تو ہماری برائڈز جو ہیں وہ اوور لوڈڈ ہو جاتی ہیں, اوور فرائڈ ہو جاتی ہیں میک اپ میں بھی اور اس میں بھی سارا کچھ اس میں, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور وہ پھٹا بھی کرتی ہیں. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ وہ کہتی ہیں مجھے یہ بھی لگا دو, یہ بھی لگا دو. ایک یہ چیز کہ یہ سارا فیشن شو جو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت برائڈ کا جو ایک فیشن کیٹ واک ہو رہی ہوتی ہے, دولہے نے بھی بننا ہے اور بال ارینج کرنے نے سارا کچھ, وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تصویریں کھینچیں اور اس کے بعد ویڈیوز وغیرہ بنیں اور وہ ایک وہ چیز ہو جائے, ایک میموری ایک ہوتی ہے, لائف ٹائم آبویسلی میموری ہوتی ہے. اور ان کو یہ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار یہ جو فوٹو شوٹ کے لیے جو میک اپ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور عام پارٹی میک اپ جو ہے وہ اور ہوتا ہے. تو ایک برائڈ نے اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھلا لگنا ہے, یہ جو تصویر کھینچے گی یہ بہت ٹیکنیکل سی بات ہے, وہ ہو سکتا ہے ویسے اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن تصویر کے اندر جو ہے جو آئے گا وہ صرف آپ کی آنکھ ہی بتا سکتی ہے, وہ برائڈ کی آنکھ یا برائڈ کی خالہ جو ساتھ آئی ہوئی ہے وہ نہیں بتا سکتی. وہ کیسے کنونس کرتے ہیں؟ اور پلیز بتائیں لوگوں کو کہ یار یہ امپورٹنٹ بات ہے. امپورٹنٹ بات یہ کہ یور ایکسپریشن از یور بیوٹی. یا
योर स्टाइल इज़ योर ब्यूटी, हाँ। योर फादर एंड मदर से मिक्सचर होकर जो आप निकले दैट इज़ योर ब्यूटी, उसको कैरी करें और लोगों को इम्प्रेस करना बंद करें। कैरी कैसे करेंगे? आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको ओन करेंगे तो कैरी कर लेंगे। अगर खुद अंदर विचों ही तुसी कंफ्यूज थोड़ी देर के लिए सोचें कि दिस इज़ ऑल अबाउट मी, और मतलब अब एक बंदा कपड़ा पहन के जो कपड़े पहन के आया, ठीक है, तो वो उसकी ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि दिस इज़ मी, ठीक है, और एक आता है कि लुक एट मी, तो ये सिंपल चीज समझ में आ जाए, दिस इज मी एंड लुक एट मी, हाँ दिस इज मी, एक्सेप्ट इट और नॉट, दिस इज मी, दिस इज माय स्टाइल। हाँ, और लुक एट मी का मतलब है कि आपने दुकानदारी से जाइए। हाँ हाँ, कोई जड़क बड़क कपड़े पहने हैं कि भाई बड़ा मुड़ के देखो, कोई देखे कि इसका मतलब आप अटेंशन सीकिंग पे हैं, हाँ, तो आपको अपनी थेरेपी करवानी चाहिए। अब थेरेपी, इसका मतलब फिर पूरी कॉम को थेरेपी करवानी चाहिए। तो मतलब शुरू करिए फिर, चलो फिर चलिए उठिए, एक बंदे ने पढ़ के करना। बहरहाल मेरा पैगाम जहाँ तक पहुँच सकता है कि दिस इज मी एंड लुक एट मी में फर्क होता है और उसको जाने, उसको जाने। और अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी के साथ बैठ के, किसी काउंसलर के साथ बैठ के, किसी फैशन काउंसलर के साथ बैठ के उससे पूछ लें कि यार मुझे ये चीज़ें जो हैं मुझे बता दो। और वो डूज एंड डोंट्स बड़े सिंपल से हैं कि अगर आपका गोल फेस है तो आपने, अगर मैंने ये मेरा गोल फेस होता तो मैं शायद ये राउंड नेक ना पहनता इस वक्त, उसमें कि मैंने खुद ये दाढ़ी रख के वी शेप की था। लेकिन इस किस्म की चीज़ें ग्रूमिंग में 4-6 चीज़ें कुछ बताई जा सकती हैं लोगों को कि उनके लिए हो जाए कि क्या किस तरह से हो सकता है। इसके पैरेलली एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा पिछले दिनों मेरे पास आया जो गिलगित से था, तो मैंने थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करता रहा। मैंने देखा कि वो ना कुछ दवाइयाँ टैबलेट्स निकाल के खा रहे हैं। मैंने कहा क्या है ये जी डॉक्टर ने मुझे दी, विटामिन दें, ये मिनरल दें, ये फलाने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये क्यों खा रहे हो? वो कहता है तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी। तो मैंने वो सारे कूड़ा पकड़ा उसके सामने डस्टबिन में फेंका और उसका चेहरा देखा। मैंने कहा चल उठ, बाहर जाके नासा, वो भी धूप में भाग, तेरी हड्डियां हिलेंगी, हाँ, तो तेरा ब्लड सर्कुलेट होगा, सारी डेफिशिएंसी खत्म होगी। डेफिशिएंसी तेरी सुस्ती में है, हाँ, और कुछ नहीं है। हाँ। अब एक मुर्गी जो है जब वो डब्बे में बंद हो जाती है, हाँ, तो वो चल फिर भी नहीं सकती, जिसको हम दबा के खा रहे होते हैं। हाँ। वही जब खुली फिजा में घूमती फिरती है, दाना ढूंढती है, सब कुछ करती है, तो उसका अंडा और उसका गोश्त इसलिए कहते हैं कि देसी मुर्गी जिसको कहा जाता है। बिल्कुल, मेरे यहाँ जितने बच्चे आते हैं मैं उनसे कहता हूँ जाओ धूप में जाके नंगे होके लेटो और जाके वहाँ से जो विटामिन डी और कैल्शियम और जो भी आपको मिल रहा है, ताकत मिल रही है, वो पकड़ो जाकर। लकी हो कि तुम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने कोई पैरामीटर्स बनाए हुए हैं क्या? क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये कि हम बातें तो कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसी 4-5-6 चीज़ें हैं कि यार ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए दिन में। जिस तरह से आपने हो गया कि कोई एक मी टाइम आपको होना चाहिए, या आपका एक्सरसाइज का टाइम ज़रूर होना चाहिए दिन में, कोई 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बॉडी के ऊपर। तो दैट इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव। घर, कपड़े सब चेंज होता रहता है, आपकी बॉडी नहीं चेंज होती, वो वही रहनी है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत आपको अपनी बॉडी के ऊपर करनी है, जो हम मैं ख्याल है बिल्कुल भी नहीं करते। ओवर ईटिंग है, रात का खाना है, नाश्ता गलत है, दोपहर का खाना गलत है, चाय। तो मैंने यही बताया ना कि असल में तो बच्चे वो हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, जो मेरे पास आते हैं। तो पहले पेरेंट्स को ठीक करें ना, फिर मैं उनको नहीं ठीक कर कुछ तो आपके पास आ गए, लेकिन बाकी जो उम्मत बच गई जो हमारा प्रोग्राम देख रही है, एक बड़ा मशहूर जिम्मेदारी पेरेंट्स की। अगर बच्चा खराब है, बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, तो मेरा एक दोस्त है सूरज बाबा, उसकी किसी ड्रामे में 2 लाइनें थी कि दरख्त और बच्चा बचपन में ही सीधा किया जाता है, और अगर वो नहीं हुआ तो टेम नहीं हुआ, वो सारी वैसे रहता, और वो शाख टेढ़ी तो टेढ़ी ही जाएगी। हाँ, अनलेस के कोई उस पर रस्सा डाल के उसको खींच के सीधा नहीं, लेकिन वो झोल तो रहेगा, फिर भी वो एक बैंड तो रहेगा, वो फिर आकड़ बन जाएगा। हाँ, वो आकड़ वही ना, वो बैंड तो रहेगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। उसमें एजुकेशन के हवाले से मतलब आपका ज़्यादा मुझे लग रहा है कि तरबियत की तरफ आपका इस वक्त ज़्यादा ध्यान है। मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने अपने ऊपर देखा था कि मुझे बहुत सी जगहों पे तरबियत की ज़रूरत थी। हाँ। लेकिन जब मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी पर, फिर मैंने अपने आप को तरबियत दी, खुद ग्रूम किया। हाँ, तरबियत दी अपने आप को। फिर मैंने वही चीज़ दूसरे बच्चों में डाली। हाँ। और उनको ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ ले गया, उनको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की तरफ ले गया। मेरे घर में जब वो आते हैं तो थोड़ी देर तो मैं उनको देख रहा होता हूँ, फिर जो मेरी बात नहीं मानता तो मैं ऐसे कहता हूँ वो सामने दरवाज़ा है, वहीं से वापस अपनी दुनिया में चले जाओ, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन। आपने जिन बच्चों को, सबसे बड़ी चीज़ होती है सिगरेट ख़त्म करवाना किसी की।
آپ نے جن بچوں کو ان لوگوں کو رکھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ نے گروم کرتے ہوئے بیچ میں سے مائنس کر دیا کہ یار نہیں تو اسی نہیں صحیح ہو سکتا, میں خود ہی مائنس ہو جاتے ہیں. بات یہ کہ خود ہی چلے میرا جاتے ہیں. گھر مجھے لگتا ہے ایک مدرسے کی طرح ہے, ارے اللہ جہاں یا لرننگ اسکول ہے جہاں بچے آ کے جو ریئل ایجوکیشن ہے وہ لیتے ہیں مجھ سے, مطلب وہ زندگی گزارنی کیسے چاہیے, یہ والی ایجوکیشن کسی کو دے دینا بہت بڑی دولت بہت ہوتی ہے. بڑی اصل ٹائم اصل کام جو ہے وہ یہ ہے وہ جو یہی ہے. پیرنٹس کو کرنا چاہیے تھا, وہ ایک ان کا بھی قصور نہیں, وہ بھی تو بچے بڑے ہوئے اور شادی ہو گئے, پھر اندر سے تو بچے ہی رہے نا. ہاں تو وہ ان کے بھی پیرنٹس, وہ ایک پوری لڑی چلی آ رہی ہے, تو کس کس لیکن کو میرے آپ پاس ٹھیک جتنے کرنا بچے چاہیں آئے نا ماشاء اللہ سے انہوں نے الٹا جا کے اپنے گھر والوں کو پھر ٹھیک ہی کیا. ٹھیک ہے, واہ واہ واہ. کوئی ایسے بچے کہ آپ ابھی بھی آج بھی کہیں کہ یار یہ لوگ تھے, لڑکیاں تھیں یا لڑکے تھے, یار یہ کہ آج میں دیکھتا ہوں نا تو یار مجھے مزہ آتا ہے کہ واہ 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 یار, یہ دیکھو یہ ان کا کیریئر میرے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا. اس میں جو آپ رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس بچے کو آج ٹی وی پہ دیکھا تھا, یا اس کو فیشن شو میں دیکھا تھا, یا کہیں وٹ ایور اس کی اسٹائلس دیکھی تھی, پوسٹرز بینرز دیکھے تھے. میرے ساتھ پتہ نہیں, اس نے کیری کیا, میری میرا لیگیسی کیری کی, اس نے میری عزت رکھی, میری لاج رکھی, میرا مان رکھا. نہیں, مجھے خوشی اس بات کی, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اور لوگ جو مجھ سے فیض یاب نہیں ہوئے تو گویا اس نے خدا کی دی ہوئی وہ صرف سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھ سے بہت سے بچے فیض یاب ہو گئے اور زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کے سیٹ ہوئے ہیں, اور پھر ایسا سیٹ ہوئے کہ وہ پوری فیملی پھر ان کی طرف دیکھتی. وہ صرف ماڈلنگ نہیں ہے, مطلب پورا کسی کو لائف سٹائل کا انداز بتانا ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ تو نہیں کرتا کہ کسی کو نوکریاں ڈھونڈ کے دے دوں, لیکن اس کو بتایا دیتا ہوں کہ بھائی یہ راستہ سامنے جانا ہے, تم یہ پہاڑی سے چڑھ کے کیوں نیچے اتر رہے ہو, جب تمہیں پہاڑ پہ چڑھنا نہیں آتا تم نے کیوں مشکل راستہ پکڑا, سیدھے سیدھے جاؤ, جا کے راستہ پکڑ لو. یہ چیز ہوتی ہے. وہ اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ اصل ٹریک کیا ہے, بلا وجہ ایک مشکل راستہ, مشکل چیز آپ اور اپنے کو مشکل میں ڈالا نہیں سننی. اپنے آپ کو بھی, فیملی, ایک بندہ مشکل میں, اس کا مطلب پورا اس کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں سب مشکل میں. آپ کسی بھی انسان کی زندگی میں ڈسپلن لے آتے ہیں نا, ہاں, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. فلم کے لیے بھی آپ نے کام کیا, فلم کے لیے آپ نے فلم کی شوٹس بھی کی, شوٹ سے مراد کے فیشن شوٹس بھی کی, اور اس کے ساتھ آپ نے فلم پورے فلم کا میک اپ اور سارا کوئی گرومنگ, وارڈروب وغیرہ سارا بھی کیا. فلم انڈسٹری میں جب دیکھتے ہیں, ابھی کا نہیں, جس ٹائم پہ ہم دیکھ رہے تھے, ابھی تک اگر ہم بات کر لیں, کون سے اب تو فلم انڈسٹری ایسا کوئی رہ نہیں گئی, کون سی ایکٹریسز تھیں جو کیری بڑے اچھا کرتی تھیں کہ یار یہ اتنا مزہ آتا ہے یار, اس میں بہت ساری 10-15 لوگ کام کر رہے ہیں, فلم ایکٹریسز کر رہی ہیں, کون سے کہ یار یہ گڈ, بے شک اب ہماری اس سے نہیں بنتی ہے جو بھی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار یہ گڈ, یہ اچھا. اچھا, جو نئی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں انڈسٹری میں, چلیں وہ تو گروم ہو کے آئیں, ٹھیک ہے, ان کا ایکسپوجر ڈفرینٹ تھا, ان کو ایجوکیشن اور طرح سے, جو بیچاری پچھلے دور کی بات آپ کر رہے ہیں, جی, تو میں ان لڑکیوں کو سلوٹ کروں گا کہ آج میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ سوشلائٹ بنی ہوئی ہیں, وہ گروم ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے, وہ ہر فارم پہ بیٹھ کے بول سکتی ہیں. ان میں سب سے بڑی جو مثال ہے جس نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ سمپلیفائی کیا ہے, اور ہر جگہ پہ وہ اپنے قومی لباس کو پہن کے چلتی ہے, وہ ریما ہے. ٹھیک ہے, صحیح ٹائم پہ شادی بھی کر لی, اپنے گھر والے بھی سیٹ کرا دیے, جو پیچھے ہو اس کو بھول گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس نے اس چیز کو بھی عزت دی کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ میری زندگی ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ میں تھی, اور اب اس نے اپنے آپ کو, جب اللہ نے اس کو موقع دیا, اس نے آگے گئی اور لوگوں کے ایگزامپل بن گئی. اسی طرح ایکٹریس ثنا ہے, وہ اس کو میں دیکھ رہا تھا, وہ کس طرح کرتے آج میں دیکھتا ہوں تو اس ایج میں آ کے وہ کراٹے لڑ رہی ہے, وہ باکسنگ کر رہی ہے, وہ ہیوی بائک پہ گھوم رہی ہے, وہ انگلش ناولس پڑھ رہی ہے, وہ لٹریچر پڑھ رہی ہے. کیونکہ میں ان عورتوں کی بات کروں گا جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھیں, تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ چلو میری فلاں جگہ اسکولنگ نہیں ہوئی, لیکن اب جب مجھے سمجھ آئی تو یہاں سے میری اسکولنگ اسٹارٹ موقع ملا ہے تو میں نے کیسے گروم ہونا ہے اس میں. اور بڑی باہمت تھی وہ عورتیں جنہوں نے سارا برڈن اپنے سر پہ اٹھا کے اپنے پوری فیملیوں کو سنبھالا, کتنے لوگوں کے گھر چلا دیے. ٹھیک ہے, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے علاوہ کتنے لوگوں کے چپ کر کے گھر چلانا, کوئی پتہ نہیں عورتیں بخشی گئی ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے ہاں کتنی ایکٹریسز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل چینج کیا, ٹرانسفارم کیا. ہاں مثلاً اور کون سی اس میں, یہ تو مین دو تو بہت بیٹھے سب لوگ جانتے ہوں گے ان لوگوں کو تو, لیکن کوئی ایسی جو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ جو ہے یہ کس طرح سے آئی تھی اور کیا ہوا تھا, کہاں سے آئی تھی اور کہاں سے میں ریما کی بات سب سے بڑی کروں گا, وہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے کیونکہ وہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی چلتی ہے. ہاں جی, بالکل اس میں باقی جو ہے ریشم بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا کیری کرتی ہے,
جو میرا ہے وہ مست ملنگ عورت ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہی کرتی ہے، وہ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. پر جو زندگی کو جو صحیح طریقے سے جس نے پکڑا ہے وہ ریما ہے. کیونکہ جو صحیح بات ہے وہ میں ایگزامپل ضرور دوں گا کہ اپنا گھر بسانا اور پھر بچہ لے کے پھر اس کو پروان چڑھانا نئے طریقے سے کہ آج وہ نیو یارک میں فلسطینی کو جب کھڑی ہوتی ہے اس کا بچہ جھنڈا لے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ارے اللہ اکبر، واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنی اچھی فلاسفی لائف کے بارے میں بتاتی ہے. اب سوچیں کہ ایسی عورت سے جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ کیا بنے گا. واہ واہ واہ. پھر دوسری بڑی جو اگزامپل ہے حدیقہ کیانی ہے کہ اس نے ایک بچے کو پروان چڑھایا، اسے اپنی زندگی دی اور اس کی شادیاں ناکام ہوئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے اسٹائل سے بچہ، کیونکہ دنیا میں بچے اتنے رول رہے. یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ عورت اپنی قربانی دے کر، کہ جب اس کو پتہ ہے کہ وہ خود بچہ پیدا کر سکتی ہے، کسی اور کا بچہ لے کے پال کے بڑا کیا، اور آج وہ اسی چاہت کے ساتھ، اور وہ بچہ اس کے ساتھ ساتھ ہر کام کرتا ہے. پھر وہ عورت سیلیبریٹیز میں سے اٹھ کر دور علاقوں میں چلی جاتی ہے، بلوچستان جو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا خطرناک ایریا، وہاں جا کے لوگوں کے لیے گھر بناتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتی ہیں وہ عورتیں، یہ ہوتی ہیں وہ سیلیبریٹیز جو کام کرتی ہیں، جو اپنے نام سے دوسروں کو فائدہ دیتی ہیں. وہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس میں کہ وہ پھر انسپائریشن بنتی ہے باقیوں کے لیے بھی، کہ شاید کوئی باقی بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. اور یہ کام جو ہے، اس طرح کے کام جو ہے اپنی فیملی کو اور اپنے ملک کو سیٹل کرنے کے لیے آپ نے بات کی کہ وہ چیزیں کرنی شروع. میں اتنا بتا دوں، میں نے جب انڈسٹری میں کام کیا، جتنی بھی خواتین تھیں، نو میٹر وہ کہاں سے آئی تھیں، کیا تھا، وہ چھوڑیں آپ، لیکن وہ ان سے اچھی اخلاق والی عورتیں میں نے دیکھی. اگر آپ پرانی ایکٹریسوں میں سے سائمہ کو ملیں تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بالکل نام لینے لگا تھا کہ بالکل کوئی ملنگ ٹائپ عورت بیٹھی، اس نے بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا، گروم کیا، مطلب ایک پیک پہ جا کر اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر لینا، اور اپنے استاد کی جس طرح اس نے عزت کی جو اب ان کے شوہر ہیں، تو عزت دی اور ان کو مطلب ساری زندگی استاد ہی سمجھا. اور جس طرح آپ نے آپ کو کیری کیا، اپنی لائف کو کیری کیا، اپنی فیملی کو کیری کیا، بڑا انٹرسٹنگ. ایون مدیحہ شاہ کو بھی نام لینا چاہوں گا کہ مدیحہ شاہ نے مجھے پتہ نہیں، ایک دفعہ ایسے فیلنگ ہوئی کہ میں اس سے ملا تو اس نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. اور مدیحہ شاہ میں ایک عجیب سی انرجی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مدیحہ شاہ مجھے ایسے کہتی، میں تمہیں بتاؤں میری دعائیں لگتی ہیں، جہاں میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے بھاگ لگائے. میں آج بھی مانتا ہوں کہ اس کی دعا سے کچھ ہوا تھا. کچھ واہ 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 واہ. اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، آپ فیشن انڈسٹری، یہ وہ سارا کچھ، فیشن کیٹ واکس، بلا 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 بلا، یہ امپیکٹ پڑتا ہے ملکی حالات کی وجہ سے بھی، آپ کی انڈسٹری پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے، جس قسم کی آج صورتحال چل رہی ہے اس میں کہ یار یہ بلوچی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ سارا کچھ ہے، تو یہ سارا امپیکٹ آپ کے پاس بھی آتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اور میرے پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. پھر میں بڑے ایریل ویو سے چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا لگایا ہوا ہے کہ میں بلوچی ہوں، یا میں پشتون ہوں، یا میں کوئی گلگت کا ہوں، یا میں فلانا ہوں، اور ہمیں یہ حقوق نہیں مل رہے، فلاں نہیں ہو رہے، وہ علاقہ ہمارا حقوق کھا گیا، یا ساری مہربانی ادھر ہو رہی ہیں. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پاکستان کے انڈر آ گئے ہیں، نا یو آر پاکستانی، ٹھیک ہے، پاکستان میں جب آپ ایک ایریے میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو یو ہیو ٹو موو دیئر. یہاں موو کریں گے تو یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. کتنے پشتون ہیں جو وہاں سے چل کے آئے، ان کو وہاں اپرچونیٹیز نہیں ملی تو انہوں نے سوچا کہ چلو پاکستان کے اگلے حصے میں جاتے ہیں. وہ کراچی آ گئے، وہ اسلام آباد آ گئے، وہ لاہور آ گئے، جہاں اپرچونیٹیز تھیں انہوں نے وہاں محنت کی، اور وہ دن رات محنت کر کے امیر ہو گئے. کتنے بلوچ آ گئے یہاں پر، اور ان کا پھر دماغ بدل گیا، اور ان شہروں کو بھی سپورٹ مل گئی. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا را ایسی باتیں نہ کرے. اور یہ جو ہے نا کہ ایک اور نعرہ لگنا شروع ہے کہ جینوسائیڈ والا، خدا نہ خواستہ ہم یہ کوئی یہاں پہ کوئی ہٹلر نہیں بیٹھا ہوا، نہ ہی یہاں پر کوئی فلسطین بن رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان علاقوں کی محرومیاں دور کریں. اب دیکھیں نا پنجاب میں یا اور علاقوں میں محرومیاں، لوگوں کے پاس کام کر رہے ہیں، نوکریاں سب کچھ ہیں، تو وہ اب ان کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، تو وہاں سے موو کر جاؤ نا. یو آر پاکستانی ناؤ، یو آر ناٹ بلوچی، یو آر ناٹ سندھی، اور یو آر ناٹ فلانا ٹمکانا، جو بھی واٹ ایور، یو آر پاکستانی. تو ادھر سے ادھر سے سفر کر، یہاں پہ سمجھے تو باہر چلے جاؤ. دنیا پوری آپ کے لیے وطن ہے، اور وہ ہجرت میں تو ویسی بڑی برکت ہے. ہاں آپ ادھر سے آ جائیں، پنجاب میں یہاں پہ کتنے بلوچی ہیں، یہاں پہ کتنے سندھی ہیں، یہاں پہ کتنے مہاجر ہیں،
یہاں پہ کتنے پشتون ہیں کام کر رہے ہیں اور ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ آپ بلوچی ہو یا آپ پٹھان ہو یا فلانے ہو یا ٹمکانے ہو. اور یہاں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا اس چیز کا. نہیں فرق پڑا. آپ تو خیر میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ چیزیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں شفل ہوں اور ایک نئی نسل بنے جو اصل میں پاکستانی ہو. نہیں تو آپ کے پاس تو شاید آئے ہیں بچے بلوچستان سے آئے ہیں بچے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بالکل آئے ہیں اور وہ جب آئے تھے تو ان کے لیے ایک نئی دنیا تھی کیونکہ دیکھو لیک آف ایکسپوجر. ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ شاید وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. چلو نہیں ہوا, اب ہم ہر چیز پہ گورنمنٹ کو کیوں بلیم کریں. اٹھے وہاں سے خود سے مزدوریاں لینے کے لیے یہاں آ جائیں اگر نہیں آپ پڑھ لکھے. اور بہت سی دنیا آئی جیسے پہلے بات یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ این سی میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا. ان سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر پاکستانی. واہ 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 واہ. وہ یہ نہیں کہتے وہ کسی رنگ و نسل پہ یا اس چیز نہیں جاتے. تو ہمیں چیزوں کو جب شفل کریں گے نا ادھر ادھر تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ کے لیے جو ہے وہ جو مین مقصد ہے, مین بات یہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اتنی باؤنڈریز خود نہ کھینچیں, باؤنڈریز کو بڑھائیں, آگے نکلیں نا. اللہ یہ تو ہمارے رسول کا بھی حکم ہے کہ ہجرت کر جاؤ. ایک جگہ کھڑے ہو کے اگر ایک جگہ پہ زمین بنجر ہے پودے نہیں اگرے کیوں کھود رہے اس کو. ہاں کیوں رکے ہوئے ہو. تو جہاں پہ زمین سرخیز ہے وہاں آ جاؤ. کہ کوئی آ کے تمہیں منو سلوا دے گا تو تم پھر ہی کرو گے, تو تم اس کے بغیر خود جا کے کر لو. being بلوچستان اور being بلوچ اور being پشتون اور being whatever, it's think and everything. جیسے آپ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ادھر اس شہر کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پنجاب کے لوگ اٹھ کے کہیں گاؤں میں کہ جی مجھے تو اپرچونیٹی ملی تو چلو میں آج سے نا یہ اپنے قوم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. بھئی آپ شہر میں آ جائیں نا. بالکل صحیح بالکل صحیح. اب گورنمنٹ یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ یہاں پہ شوز ہو رہے ہیں تو وہ گاؤں میں بھی شوز ہو رہے ہوں, یا وہاں پہ کوئی آرٹ سینٹر بنے ہوں. جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہوگی وہیں پہ ہوگا نا کام, وہیں پہ ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ مطلب زیادہ بہتر ہے کہ اور اگر آپ نے یہاں سے کچھ حاصل کر لیا تو جا کر اپنے خطے میں وہ چیزیں خود پیدا کریں. ہاں, اور بجائے اس کے کہ سندھی بلوچی پٹھان مہاجر کی بجائے جو ہے وہ ہم یہ ایک چیز لگائیں گے ہم سب لوگ پاکستانی. ہاں جب آپ اس کو سمجھ آئیں گے اور آپ پاکستان میں رہ کر کے میں فلانا ہوں, میں یہ ہوں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے پورا, دس از رانگ. یہ تو پھر کبھی بھی آپ کے پاس سارے وسائل آ بھی جائیں گے تب بھی پھر آپ گرو. چلیں آپ تھوڑی دیر کے الگ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, ایک حصہ جس کا تھا وہ لے جائے گا, ایک ادھر سے کوئی فلانا حملہ کرے گا اور پھر آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ہاں اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے. میں پاکستان کے ہر صوبے سے پیار کرتا ہوں, میرے پاس ہر صوبے کا بچہ آتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں حسن کی اتنی ویریشن ہے. یہاں پہ ڈارک, ڈسکی, گورے, اسکینڈینیوین, یورپین ٹائپ لوگ, عربی شکلیں جو بلوچستان سے آتی ہیں, ایرانی شکلیں. تو یہاں پہ آپ کو اور کیا چاہیے, اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دی. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے باحیثیت قوم اللہ کی اس نعمت سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی سستیوں اور کاہلیوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. ہمیں ایک ڈنڈا مارنے والا موزے تنگ ٹائپ لیڈر چاہیے. بہت شکریہ خاور صاحب, آپ کے ساتھ مزید بھی دلچسپ لگتی رہے گی, گپ لگتی رہے گی. لیکن ویورز اس وقت جو ہے نا وہ ہم نے کافی سارے پوائنٹس نکالے تھے, لیکن جو مین پوائنٹ ہے جو انہوں نے کل نہیں کر دیا ہے وہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ خاور میرا خیال ہے کہ ہم اس کا پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے جو ملکی حالات کے اوپر ہے. ہاں بالکل, جس میں بلوچستان بھی آتا ہے. وہ ہم کریں گے یہ ذرا الیکشن ہو جائے اس کے بعد, کیونکہ وہ ایک ٹف چیز ہوگی اس میں کہ چلو وہ بالکل بھی ٹف نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اس کا حل موجود ہے. ارے واہ, اس فیز سے ہم نکل جائیں نا, یہ الیکشن کے فیز سے, تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ یہ فیز سے ہم نکل چکے ہیں, وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. ہم صرف اس میں یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ دس از می اینڈ لک ایٹ می کا جو فرق ہے یہ جان کے آپ لوگوں نے جینا ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی, نیکسٹ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.